Hello friends, this is going to be a slightly different post that you haven't seen before. The first thing is going to exclude me, except now. On July 19th, 2023, I was given the responsibility, and I would say I'm very proud of it, by the Women Parliamentary Caucus of Pakistan to organize an event that was to debate and discuss the different aspects of women and the rights of women to be included in the gender manifesto for all political parties, since hopefully Pakistan is going to be seeing a general election happening very soon. So, collaborating with UN Women, I, with my team and the team of Women Parliamentary Caucus, held this very, very interesting and very, I would say, rewarding round-table discussion in Islamabad on various topics with, I would say, the top leaders of Pakistan discussing the most important aspects that affect women and that women can participate in when it comes to the development and the progress of Pakistan. So it all began on the 18th of July with the opening sessions and different sessions, and then on the 19th of July there was a closing ceremony which was addressed by the then Speaker of the National Assembly and endorsed by all the political parties. And these discussions that happened, that you will just now shortly see photographs of, were really amazing. The panels were amazing, the discussions were amazing, the outputs and the results were amazing. And what is going to happen now, and is already in process, that this manifesto has been endorsed by all the political parties, has been signed and also endorsed by the then Speaker of the National Assembly, and it is now being published in the process of publication, and then it will be distributed to all the parties to be then held and also distributed and spoken about when the elections happen. So isn't that a great milestone? Isn't that a huge step forward? And to think that I was a part of it was really wonderful. So I chose the title, मेरी खामोशी को जुबां मिले. ये फैज़ की एक नज़्म है जो ज़ाहिर है बहुत साल पहले लिखी गई, और जब भी ये गाई जाती है, नईरा ने गाई है, जब भी ये गाई जाती है तो इसमें पाकिस्तानी औरत का हर मुश्किल वक्त, हर मुश्किल इशू सामने आता है, और हर चीज़, हर बात, हर मुश्किल इस एक मिसरे में आती है, मेरी खामोशी को जुबां मिले. If a woman could talk, if she could express, if she could share, if she could be a part of all discussions, this country would change. So, ladies and gentlemen, the opening ceremony of this open table, round table conference, you can call it, or discussions, and the inaugural ceremony, मेरी खामोशी को जुबां मिले.
Of course, we have to accept that women in politics is the most important aspect because that puts women in decision-making positions. That puts women in the National Assembly, in the Provincial Assembly. They become leaders. They become voices that are heard in the assemblies that make all the decisions, make all the laws, and hear all the problems of women. So this was an extremely important session. And I think the whole panel was, as I would say, heavyweight, which had all the leading people there. And they were talking and debating and talking freely, talking very freely, as you will see all of them. So policy and politics and how both of them intertwine to lead the women of Pakistan forward. Another aspect that unfortunately we neglect, disregard, and say it has nothing to do with what is happening, it is nature. It's not, it's us. We are destroying the climate. We are destroying the environment. We are bringing down dangerous catastrophes on our own country. The floods, the cutting down of the forests, the migration that is happening. I have just read this morning that huge areas has been given to developers in Nathiagali. Can you imagine those beautiful pine woods, those jungles, those lovely whispering pines? They're going to be cut down because they're going to make buildings there for people to go and walk and clutter up and unfortunately make a mess as they do. So environment and climate change. And who suffers the most when floods happen? When families are completely dislocated? It's the woman. It's the woman who has to make all the sacrifices. So there was an excellent panel on climate change. ये कोई मुश्किल बात समझने वाली नहीं है कि in the economy of a country, women in Pakistan have half a share because they are half a share of the population. And our women are so important in the economic development of our country. So, what do we need to do? We need to bring in more women into the economy and the economic development of this country. And this panel was so strong in explaining how we can do that, especially in South Asia where countries like Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh are moving ahead and Pakistan is not. So we need to bring our women in and we need to give them more opportunities to take part in the economic development of Pakistan. This is the world of the IT, of the artificial intelligence. Anybody who doesn't know how to press buttons is a fool.
is way back. So we had a session on IT, and we had a session on how to bring women into the IT sector and how to bring women to become experts. And when we say women, it doesn't mean you and I. It means those women who are sitting in villages, who are creating crafts, who need to put their work out there for the world to see and buy. And for all those wonderful women who are sitting at home and educated but can't get a job. So they should be in the IT business. So this was a very, very interesting session on IT policy making. Human rights, legal rights. Women's rights are human rights. We have to agree on that. And it was wonderful to see this panel, these three people who are I would say, the dynamite leaders in this country. Hina Jilani, Haris Khaliq, who leads the Human Rights Commission of Pakistan as Secretary General, and Ziawan, who's been fighting for women's rights for years, coming together and talking about how work needs to be done to give the women their legal rights so that we recognize them as human beings on an equal platform. Now, when we talk about health, which should be the primary right of every individual in Pakistan, every person in Pakistan, and in that I think women come first, because they are also bringing forth the next generation. So the issue on health was discussed and debated. And it was so wonderful to see these wonderful doctors, wonderful leaders of health and women's health, sitting in that round table, debating, discussing, and then coming forth with so many suggestions that were put forward. So what you will see now is a session on healthcare for women in Pakistan. Fortunately, at times, and unfortunately most of the time, the media in Pakistan is doing a lot of damage to the progress and the development of women. Having been in the media for so many years and fighting it like a warrior, I know that. So the session on media in Pakistan and how to project a more positive image of the women of Pakistan through the media, so that not all women appear to be glamorous and dressed in beautiful clothes and just walking down ramps and singing and dancing, but the woman who is working in a village to provide food for her children, a doctor who is going through so many hassles of becoming a doctor, and then finally being the first doctor in her village. And then the police inspector who faces so many threats, and the wardens who are now on bikes and scooters trying to keep some kind of discipline in the city, in the country.
And let's not forget the polio workers and how much threat they face when they're trying to eradicate that terrible disease from Pakistan. And so many other, and of course, let's be proud of the woman who goes to Everest. And let's be proud of the woman who is now leading the armies. And let us be proud of the woman who flies fighter jets and all of that as well. But there are certain women who require our help, our concentration, and it is the media that can do that. Whether it's the social media, or the radio, or the television, or the newspaper, but the media needs it. So this panel on media had people there who were leaders and heads of panels, of TV channels, of state channels, private channels, actors, and so on and so forth. So I think it was a very strong panel, as you will see. And this was a very important panel that drew up a lot of wonderful, wonderful recommendations. Media for women. Social policy. Social policy is a very, very important aspect that we unfortunately have somehow neglected. So the panel on social policy discussed how different policies of the government are affecting women and how they need to move forward, how they need to help, how they need to be inclusive to bring in the women so that they can be a part of this planning. And this was a policy, this was a program, this was a discussion, this was a debate that was absolutely wonderful. So social policy and planning. कहा जाता है कि अगर आप एक औरत को तालीम याफ्ता बना दें तो then you are educating a generation. And education is one of the most important aspects of a woman's life, of a girl's life. And I think we are on the right path. इस वक्त पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है. लिहाजा इस मैनिफेस्टो में there was a very important part in which educationists came and spoke about how important it is to make education even more accessible to girls and of course to women, and to educate them on skills so that they can become independent. And like each event, there's a closing. And we were grateful that the Honorable Speaker of the Assembly at the time, Raja Ashraf, graced the occasion. He came. All the plans or the draft of the manifesto was presented. All the different parties sent their representative who agreed to those plans and then later on signed them in the official capacity. And then, of course, the Honorable Speaker spoke to the audience
and agreed that this was important. And then, of course, the event ended. Ladies and gentlemen, all of us can only do our part. Our part, my part in this whole exercise, was to help the Women Parliamentary Caucus in putting forth, designing, organizing this event, which I did with my team, and I'm grateful to them. And then, after that, it was agreed that we should wait for the manifesto to be signed officially by the parties and by the speaker, and then it will be published. So when it's published and when it's official, I will put it up on my Facebook and as well as on my page for you to read. What happens after this, ladies and gentlemen, is for the voter to decide. The voter has to be the person who has to decide what is going to happen for the women of Pakistan in the general elections. Thank you. She has become an icon, but I'm proud to say she's one of my best friends, my mentor, my guide. When I went and asked Dr. Arfa Saida would she give a message for this event, she was more than happy. And I am so grateful. So I'd like you to listen to her message that was played that day, in which she absolutely put bare everything. If only we would listen to people like her. These are words of wisdom from Dr. Arfa Saida Zahra. मेरा सलाम कबूल कीजिए और मेरे इस बात का शुक्रिया भी कि आज मैं उस मौजू पर बात कर सकती हूँ जो जिंदगी भर मेरे दिल के साथ लगा लगा चला आता है। बात औरतों की हो, बात पाकिस्तानी माशरे की हो, बात इसकी हो कि हमारा दीन कैसा है और उसने औरतों को किस जगह रखा है, क्या हुकूक दिए, हमारी तहजीब, हमारे अखलाक के उसूल कहीं भी औरतों के हक से इनकार नहीं करते। अगर औरतों के हक से इनकार हो रहा है तो मुझे ये सोच के दुख भी होता है और हैरत भी होती है कि शरिया और आईन दोनों औरत के बराबर के हुकूक देते हैं। और मैं बराबरी के मानी यकसानियत नहीं जानती, मैं बराबरी के मानी ये जानती हूँ कि जो कोई जो कुछ भी कर सकता है उसको उसके करने का मौका मिले। उर्दू का एक आम लफ्ज़ यगानगत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत के मामले में मुझे अभी तक ये एहसास है कि हमसे यगानगत नहीं समझी जाती जायज़,
ہم کو شاید کچھ غیر سمجھتے. عددی طور پر ہم کم نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم کم ہیں. کام کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، مگر پھر بھی کم ہیں. اپنی بات کو سمجھنے میں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، مگر پھر بھی کم ہیں. اگر ہم کم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہماری برابری کے معاملے میں، ہمارے حقوق کی برابری کے معاملے میں کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، یا جھجک ہے، یا ہچکچاہٹ ہے. ایک بات تو میں یہ بھی کہوں گی کہ میں عورتوں کے حقوق کو اسی طرح سمجھتی ہوں جو انسانی حقوق ہیں. عورت انسانی حقوق سے الگ نہیں ہے. اور انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا ہے. زندہ رہنے کا نام سانس لینا نہیں ہے. زندہ رہنے کا نام جسم کو توانا رکھنے کا نام بھی ہے. صحت پر توجہ، کیونکہ پروردگار نے اس کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ تخلیق کا ہے. تخلیق میں محنت تو جو ہوتی ہو، درد جو ہوتا ہو، مگر اس میں اس محنت کو، اس درد کو سہنا پڑتا ہے. اور میں جسے محنت کہہ رہی ہوں اس سے غلط معنی نہ سمجھیے گا، بلکہ زندگی بھر کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماں بننے کی خوشی اور ماں بننے کا بوجھ دونوں ساتھ لے کر عورت چلتی ہے. زندہ رہنے کے لیے صحت ضروری ہے، لیکن عام طور پر لوگ صحت کی جو اہمیت ہے اس سے واقف نہیں ہیں. اور اس لیے واقف نہیں ہیں کہ عورتوں کو تعلیم کے مواقع کم ہیں. میں اپنی جیسی شہری خوش نصیب خواتین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان کروڑوں عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو کہیں بہت پیچھے کے علاقوں میں اس ملک کی رہتی ہیں. بلکہ اگر سچ بولوں تو شہروں میں بھی وہ عورتیں موجود ہیں جن کے انسانی حقوق سے انکار ہے. کوئی کیوں خوف زدہ ہے کہ ان کو بھی وہی حقوق مل جائیں جو تمام انسانوں کے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کا شعور تعلیم سے بڑھتا ہے. ہمارے یہاں عورتیں، بچیاں تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہم مذاق کرتے رہتے ہیں جب وہ لڑکیوں کی وجہ سے آتی ہے. اب چونکہ ایک اور زاویہ ہماری زندگی میں بدل رہا ہے. اب لڑکے ماں باپ کا یا خاندان کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنی لڑکیاں کرتی ہیں، مگر پھر بھی خفا لڑکیوں سے. والدین کو لڑکیاں بوجھ نہیں سمجھتی. جیسے جیسے والدین ضعیف ہوتے جاتے ہیں ان کی نگہداری کا احساس بڑھتا جاتا ہے. نگہداری عورت کی فطرت کا حصہ ہے. اسے اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، مگر اسے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں اس کی زندگی کو، اس کے حقوق کو بھی اہم جانا جائے. اب پچھلے کئی سالوں میں عورتوں کے بدلے ہوئے رویے نے ان کے لیے بہت مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں. میں بہت اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ کھیت میں کام کرنے والی عورت سے لے کر وزیر اعظم تک ہونے والی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ شاید میری اس بات پہ ہنسیں گے کہ وزیر اعظم میں اور کسان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں جو ان کو سونپی گئی. آپ اپنی عورتوں سے کہیے کہ وہ کھیتوں میں کام نہ کریں تو یقین مانیے ہمیں ایک وقت بھی کھانا نہیں ملے گا. وہ برابر کی شریک ہیں اس مشقت کے کام میں،
برابر کی شریک ہیں موسم کی سختیاں سہنے کے معاملے۔ اور پھر ایک بات، موسموں کی بات ہوئی تو آب و ہوا کی میزان کو قائم رکھنا، ماحول کو صحت مند رکھنا، اور ان کے لیے بھی جنہیں آپ اپنے برابر کا نہیں سمجھتے۔ جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کا ماحول اور مردوں کا ماحول الگ نہیں ہے۔ ماحولیاتی زندگی کا خیال کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک اور بھی سبق دیتا ہے کہ جس طرح ماحول نگہداشت سے، دردمندی سے اور ساتھ دینے سے آگے بڑھتا ہے، اسی طرح ایک معاشرے کی زندگی مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک دردمندی، ایک احساس، ایک شرکت ہونی چاہیے۔ کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے۔ برتر وہ ہے جو اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کرتا ہے، اور کمتر وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کا کام بھی نہیں کرتا۔ جو عورتیں ایک اور بڑا کام کرتی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پیدا کرتی ہیں، بنیادی تربیت عورتوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ماں صحت مند ہوگی، باشعور ہوگی، باخبر ہوگی، اپنی زندگی کے مسئلوں کو سمجھتی ہوگی، اور جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ ان مسئلوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی، معاشرہ اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں یکسانیت نہیں چاہیے، یگانگت کی ضرورت ہے۔ فرد کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ معاشرے میں فرد گنے جاتے ہیں، ان کی صنف نہیں گنی جاتی۔ ہم معاشرے میں صنف گنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم عورتیں 51%، کوئی کہتا ہے نہیں 49%۔ میں 49% کی جو حالت ہے اس کو بھی قبول کر لوں تو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، برابر تو ہیں۔ ایک اور احساس جو موجودہ زمانے میں بہت بڑی چیز ہے، اور وہ چیز ہے جدید ٹیکنالوجی۔ یہ دنیا اب ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ہو گئی۔ کیا ہم نے اپنی عورتوں کو اس کی تعلیم، اس کا شعور، اس کی اطلاع دینے کی کوشش کی؟ اور جب میں کوشش کی بات کر رہی ہوں تو میں ایک عمومی سطح کی کوشش کی بات کر رہی ہوں۔ بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین بڑے شہروں میں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، اور اس ٹیکنالوجی میں بھی اپنا نام پیدا کرتی ہیں، مگر بات چند لوگوں کی نہیں ہے، چند افراد کی نہیں ہے۔ یہ معاشرے میں ایک عمومی شعور پیدا ہونا چاہیے کہ اگر زندگی کے انداز بدل رہے ہیں، خاص طور پر ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے، تو عورتوں کو بھی اس انداز سے روشناس کرا دیا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی ہر غلطی کی ذمہ داری اس جدید ٹیکنالوجی پہ ڈال دیتے ہیں۔ غلط، افسوس ہے کہ غلط۔ چیزیں بری نہیں ہوتی، آپ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں وہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو آگاہ کرنا ہے۔ مجھ سے بہت کم عمر عورتیں اگر اس ٹیکنالوجی کو نہیں جانیں گی تو بہت سے علم میں پیچھے رہ جائیں گی۔ کتاب پڑھ لینا، سبق یاد کر لینا علم نہیں ہے۔ تعلیم کو میں راستہ سمجھتی ہوں، علم تو منزل ہوتا ہے، اور علم منزل اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم کے ساتھ تربیت تجربے کے طور پر شامل ہوتی ہے۔ جس زمانے میں پل بڑھ رہی تھی تو خالی لفظ تعلیم استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ تربیت لازمی تھی۔ ہم سے وہ کہیں جادو کا لفظ ہاتھوں سے نکل گیا، اور ہم سے کہیں اس تربیت کی بھول میں معاشرے میں یکجائی نہیں رہی۔ یکسانیت تو بہت ہوگی شاید، مگر یگانگت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں، بے حس رہتے ہیں، اور بے حس ہونے میں آج کی دنیا میں اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ عورت کی معاشی ترقی
اتنی ہی ضروری ہے، اس کو معاشی طور پر مضبوط بنانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی معاشرے کے مردوں کو۔ زندگی جو اپنی قیمت آج کل وصول کر رہی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ ہم تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو چار جملے بول لینا کہ آئیے تشریف رکھیے، فرمائیے کیا لیجیے گا، شربت یا چائے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تو ایک تواضع کی اوپری سطح ہے۔ تہذیب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کبھی برا نہ سوچیں۔ تہذیب یہ ہے کہ آپ کبھی کسی پر غلط الزام نہ لگائیں۔ میرا خیال ہے کہ اسلام میں سب سے بڑی سزا تہمت لگانے کی ہے، اور ہمارا مشغلہ ہے تہمت لگانا، اور تہمت لگانے میں میری صاحب کو معاف کر دیجیے گا، سب سے اچھی تہمت عورتوں پر جائز سمجھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک رائے دے دی گئی، پھر دنیا رہے یا نہ رہے، وہ رعایت جو انہوں نے دی ہے، وہ گنجائش جو انہوں نے دی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اس رویے کو بدلنا ہوگا۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام رویے بدلنا ہے، مگر رویے بدل جاتے ہیں انصاف کے معاشروں میں، اور انصاف کے معنی یہ ہیں کہ جس کی جتنی صلاحیت ہے اس کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ وبا کی طرح بڑھ رہی ہے۔ ملک اتنا ہی ہے، بلکہ 24 سالوں میں ملک چھوٹا ہو گیا تھا۔ 23 کروڑ لوگ اس سرزمین پہ موجود ہیں۔ ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے شعور، ان کی عقل، ان کی دانش، ان کے ہنر اور ان کے فن کا خیال رکھنا معاشرے کا حصہ ہے۔ حکومتیں معاشروں کا خیال نہیں کرتی ہیں، سیاست کی نظر نقصان اور فائدے پر رہتی ہے۔ اگر یہ سیاست موجود ہے تو عورتوں کے اندر بھی یہ سیاسی شعور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ کہ سیاست کی قیادت میں عورتیں آئیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ان سے کہہ دیا جائے گا وہ یہ کرتی رہیں گی۔ نہیں، صرف ایک ہی عورت وزیر اعظم کیوں؟ بہت عورتیں ہیں جن کو وہی جو مواقع مردوں کے ہیں وہ ہماری سیاست میں ذرا مختلف ہیں۔ وہاں ان کی معاشی طاقت ان کے کام آتی ہے۔ عورت اس معاشی طاقت کو بھول جائے اور اپنی شخصیت کی قوت سے، اپنی کردار کی اہمیت سے، اپنے عمل کے انتہائی عمدہ ہونے کی وجہ سے اس کو سیاست میں آنا چاہیے، اور شاید ایسا ہو تو سیاست بھی سنبھل جائے گی۔ پروردگار نے کچھ فطری طور پر عورتوں کے اندر سنبھل کے چلنے کی قوت رکھی ہے۔ کاش کہ معاشرہ ان کو موقع دے کہ وہ خود کو بھی سنبھالیں اور معاشرے کو بھی سنبھال سکیں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ نوازش۔